ابھی بلال کیانی صاحب نے بھی کہا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کا ہے، انڈسٹری کا ہے، اور یہ بجٹ تنخواہ دار طبقے کا ہے، وہ جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں، اور سپر ٹیکس پہ بھی آپ نے کمی کر دی. لیکن جب آپ نے اسٹینڈرڈ ریٹ جی ایس ٹی کا 18% کیا تھا تو کراس دا بورڈ سب پہ لگا دیا، کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی لگ گیا. لیکن جب آپ کو کچھ کشن ملا تھا تو غریب طبقے کے لیے جو اس کے عام استعمال کی اشیاء ہے، چائے کی پتی ہوگی، گھی ہوگی، چاول ہوگی، ان چیزوں پہ آپ نے سیلز سے کم نہیں کیا، لیکن آپ نے اشرافیہ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ برات دے دی. تو اس بجٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا غریب طبقے کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. آپ نے 10% بڑھائی جو کم سے کم اجرت ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 41,700 روپے ہو گئی، تو 41,700 روپے میں آج کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ کسی بھی کوئی بجٹ آپ بنا دیں 41,700. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ جو ہے ابھی آپ کا سیٹ کیا گیا ہے، اور 15,264 ارب روپے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ پہلے ریوائز ہو چکا ہے ٹارگیٹ کرنٹ فسکل ایئر کا. وہ بھی ہم پوچھتے ہیں تو بتایا نہیں جاتا، پھر اس پہ وضاحت آ جاتی ہے کہ جناب یہ ہم نے ریوائز کر دیا تھا، جب ہم اصل خبر قائم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے جب آپ اس طرح کے ایمبیشیس ٹارگیٹس رکھتے ہیں. اور اب سولر پہ آپ ایگزامپل لے لیں کہ سولر کے کہا کہ سیلس ٹیکس جو ہے بڑھ رہا ہے تو ریٹس بڑھ گئے. اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں ان کے ریٹس بڑھ گئے. یہ کس نے یہ سوری ایک منٹ، یہ تیسرے سوال پہ شروع کرتے ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ سولر کا ریٹ بڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو کسی نے نہیں. میں سر آپ سے درخواست کر رہا ہوں نا، یہ کس نے کہا؟ نہیں، لیکن اگر آپ آپس میں ہی بیٹھ کر یہ بات چیت کرتے رہے اور ہر ڈفرنٹ کس نے کہا تھا جی؟ ذرائع نے کہا تھا. اچھا اب دیکھیں، ذرائع تو یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں. اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کسی ذرائع کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذرائع سے مجھے ملی ہے، تو دیکھیں اب اور بھی میں آن اے مور سیریس نوٹ میں پھر بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اس میں پچ ان کریں. پچھلے 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے سے چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، یہ ہو جائے گا. آپ نے ابھی جی ایس ٹی کی ذکر کیا کہ 18 نہیں، یہ تو 19 کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو پیش کیا ہے وہ کل بجٹ میں پیش کیا ہے. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ تو پھر جو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈو آربیٹراج ایکٹس. تو میری تو آپ سے سب سے بڑی سبمیشن ہوگی کہ آپ کو ان سب ذرائع کے پاس واپس جانا چاہیے، سب کے پاس واپس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ریٹ بڑھ گئے ایٹسٹرا. آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا دوسرا جی، انہوں نے سولر کا تو میں نے بات کر دی ہے کہ جو سوال تھا ہی نہیں. اور آپ ذرا تھوڑا سا اب یہ جواب تو نہیں، آپ نے کہا بلال صاحب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس کا جواب کریں. آپ کو بھی موقع دیں. اور روزانہ یہ سوال جو ہر فورم پہ کرتے ہیں ان کا حق ہے. عمر صاحب، بات یہ تنخواہ دار طبقے کی، ہم بات تو بالکل کھڑے ہیں. اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ دار طبقے پہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. تو میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے، 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں، اس پہ 0 ہے. ٹھیک ہے، 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے. وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود اسپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا، جب ہمارے پاس بہت محدود اسپیس تھی. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی، اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجیے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا فل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے. 2 لاکھ کمانے والے کا فل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہیں ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال
جو ہم نے ابھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہیں، 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا، 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا، 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا، 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا، 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا، سپر ٹیکس ہم نے کم کیا۔ یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا۔ تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے، ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے۔ دوسری آپ نے بات کی کمزور طبقات، دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بیسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رقم، اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک طرف 17% اضافہ ہے، ایک طرف آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے جو کل پورے کا پورا 1000 ارب روپے کا، اور ایک طرف 838 ارب روپے ہیں انہی محدود وسائل سے جو 1 کروڑ سے زائد پروون آپ کے کمزور طبقات پر جاتے ہیں، خاندانوں کو جاتے ہیں، اور وہ بھی خواتین کے ذریعے۔ تو دیکھیے حکومت اس کے اندر جو ممکن ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے کیا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج پلاٹ خریدنا یا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ 1-2 ٹیسٹیمونیلز اس دن ہمیں عطا تارڑ صاحب نے دکھائے، ایسی خواتین، ایسے لوگ جو آج نوکری کر رہے ہیں، جنہوں نے جمع پونجی کر کے ایک پلاٹ تو خرید لیا مگر ان کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری جو سیونگ تھی، یا ہم پلاٹ بنا سکتے ہیں یا کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے۔ یہ اسکیم انہی لوگوں کے لیے، اس اسکیم کے اندر آج 11 ارب روپے ڈسبرس ہو چکے ہیں، 90 ارب روپے اپروو ہوئے ہیں، 11 ارب روپے ڈسبرس ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کے خاندانوں کو گئے ہیں جن کو 1 کروڑ روپے تک کی رقم 5% کے اوپر مل سکتی ہے فکس، ریگارڈلیس کے پالیسی ریٹ کہاں پر ہے، پہلے 10% 5% کا ریٹ ہے، اور اس کے لیے بھی اس بجٹ کے اندر 71 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی۔ تو اس میں عمر صاحب ہم نے پوری کوشش کی ہے، پچھلے سال سیلری کلاس میں تو تقریباً 2 سال میں سب کو ریلیف ملا، اور بالکل بسٹ کے ذریعے، اپنا گھر اسکیم کے ذریعے، اور آپ کو بقیہ یوتھ پروگرامس میں بھی، یوتھ اسکیمس میں بھی اس کا آنسر نظر آئے گا۔ بہت سارے میجرز لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات سارے ہمارے بہن بھائی اور بزرگ محسوس کریں گے۔ تھینک یو بلال۔ گزارش ہے کہ ایک ہی پلیز سوال کریں تاکہ سب دوستوں کو موقع ملے۔ غلام مرتضیٰ، 1 منٹ۔ میرا سوال آپ سے خصوصی طور پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ جو منیمم ویج ہے وہ تو آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، لیکن پورے ملک میں ان کے امپلیمنٹیشن کے مراحل سے بڑی گزرتی ہے۔ انٹرنیٹ ایکسیس میں آپ نے کوئی زیادہ ریلیف فراہم نہیں کیا، بجلی، گیس اور جس طرح کی جو معاملات اس میں آپ بھی ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں لوگوں کی حالت کیا ہے، بجلی بلوں کی اور گیس کے بلوں کی اور اسکول فیسوں کی، یعنی کہ عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا۔ آدھوں کے جو کوشچن آپ کے پاس تھے، جو آپ نے محنت کی ہے، اس کا رزلٹ بالکل بیلنس بجٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن اسپیشلی فار دا سیک آف نارمل پیپل، جو ہم جیسے عام درمیانے لوگ ہیں، ان کو اس بجٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ آپ، اور دوسرا آپ نے ڈیولپمنٹ والے جو کٹ لگائے 1000 ارب تک جو ہے، نہ اسکول بنیں گے، نہ کالج بنیں گے، نہ یونیورسٹیاں آئیں گی، نہ اسپتال بنیں گے، تو یہ سماجی سیکٹر کو آپ جب جی ڈی پی ریشو بڑھاتے ہیں اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی، تو آپ نے سماجی سیکٹر کو تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اسپتال، ایجوکیشن، اس کے مطابق نہیں لگتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ کے ایکچولی سوال میں کو 2 3 4 سوال ہیں۔ ایک کا تو دیکھیں ابھی بلال کیانی صاحب نے بڑا اس کا مفصل جواب دیا ہے آلریڈی، کہ اس کو جس طرح میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا تھا کہ صرف یہ ٹیکسیشن کا معاملہ نہیں ہے، فائنینسنگ کا معاملہ نہیں ہے، ٹیرف کا معاملہ نہیں، پورا پیکیج کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ ویدر اس آر لوسٹ رنگ یا لوور مڈل کلاس کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں جب آپ نے یہ گھروں کی بھی بات کی ہے، اپنا گھر کی بات کی ہے، بڑے شہروں میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ 1 کروڑ روپیہ شاید کم مالیت کے گھروں میں ہو، پر جہاں ماشاء ہم بات کر رہے ہیں یہ ضلع کی اپ ٹو 10 ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ، اور 5% فار دا نیکسٹ 10 ایئرس، تو یہ اپنا گھر اسکیم کا بھی اس میں ذکر ہے۔ دیکھیں جہاں تک پی ایس ٹی پی کا تعلق ہے، میں اس میں کوائٹ کلیئر ہوں کہ ہمیں ایز وی موو فارورڈ 2 چیزوں کا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ اس سال خود کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر صوبوں نے کاٹ ہمیں دیا ہے فار اسٹریٹجک پرپزز،
لیکن اگر اس فسکل ایئر میں آپ دیکھ لیں فار دا انٹائر کنٹری، آپ صرف پی ایس ٹی پی پہ نہ جائیے، فار دا انٹائر کنٹری وی ہیڈ 4.3 بلین روپیز. ٹھیک، یہ 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے. اگر ہم اس کو پرائرٹائز کریں، جن منصوبوں پہ لگانا ہے اور جن سیکٹرز پہ لگانا ہے، یہ اگر ہم خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ہمارے پاس لیک آف ریسورسز نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، وی ہیو ٹو موو ٹورڈس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور میں اس کا بار بار ذکر کر چکا ہوں اور اس میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا، کہ گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کر کے دکھایا ہے. پاکستان یہ پی 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 ماڈل انہوں نے خاص طور پہ جو تھر کے پروجیکٹس ہیں، کیونکہ میں خود ان میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، بوتھ فرام اے ڈیٹ اینڈ ایکوٹی سائڈ، ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آرگنائزیشن پارٹیسپیٹڈ ان ٹو دیٹ. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو اب دینا ہے نا جی، وہ جو سارا کچھ ہم جو کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بڑھاوا دیں، ان کو کہیں کہ آپ آگے لے کر آئیں. اور اگر گورنمنٹ نے کسی چیز میں اور پبلک گڈز میں ہم نے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے، لیکن ان منصوبوں پہ کریں جہاں کوئی کمرشل جو ہے اس کی وائبلٹی نہ بنے. دیٹس اے پبلک گڈ اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ اپ ایز اے گورنمنٹ ایز اے پبلک گڈ. لیکن جو زیادہ کمرشل پروجیکٹس ہیں وہاں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر آئیں اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو کمرشلی اس کو آگے لے کر چلیں. تو میرا یہ بس یہ 2 گزارشات تھیں جی آپ کے سامنے.